سامنے گردش کرنے لگتی ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو کرۂ ارض پر امن و امان قائم کرنے کے نام پر اخلاقیات کو بالاتاق رکھ کر انسانیت کو دفن کرتے ہیں۔ جنگ ایک بہانہ ہے پس پردہ ذخیرہ اندوزی، اپنی طاقت بالادستی اور حکمرانی قائم کرنے کی۔ جنگ کی زد میں ہزاروں لاکھوں لوگ لقمہ اجل بن جاتے ہیں۔ دنیا اسے پھٹی پھٹی آنکھوں سے دیکھتی ہے لیکن کچھ نہیں کرتی، مگر شہریہ فنکار جو حساسی نہیں بلکہ درد مند دل کے مالک بھی ہیں، بھلا ان سے ایسے ہولناک مناظر جو دل کو دہلا دیتے ہیں، ایسے واقعات اور سانحات کی تصویر کشی کیوں نہ کرے۔ لہذا اردو ادب میں دوسری اصناف کی طرح نظمیں بھی جنگ و جدل اور اس کے اثرات پیش کیے گئے۔ جدید اردو نظم نگار شعراء میں سب سے پہلے شبلی نے جنگ سے پیدا شدہ صورتحال کو نظموں میں پیش کیا ہے۔ ان کی شاعری کی ابتدا 19ویں صدی کے ربع آخر میں ہوئی، لیکن ان کی شاعری کا امتیازی دور 20ویں صدی کے اوائل میں مسلمانوں کی سیاسی تحریکات سے متعلق ہے۔ یہ وہ زمانہ تھا جب اسلامی دنیا انقلابات سے دوچار تھی۔ مسلم لیگ کا قیام، کانپور کی مسجد کا المناک حادثہ، تقسیم بنگال، ترکی کے مسائل، طرابلس اور بلخان کی جنگیں، یہ ایسے واقعات تھے جنہوں نے شبلی کو متاثر کیا۔ شبلی اتحاد اسلامی کے حامی تھے۔ انہوں نے اپنی تحریروں اور شاعری کے ذریعے ہندوستانی مسلمانوں میں دوسرے ممالک کے مسلمانوں کے ساتھ بہت زیادہ ہمدردیاں پیدا کیں۔ انہیں ترکوں سے محبت تھی۔ ترکی کے مصائب نے انہیں شدید طور پر متاثر کیا تھا۔ اس کا اظہار انہوں نے اپنی نظم میں کیا ہے۔ حکومت پر زوال آیا تو پھر نام و نشاں کب تک، چراغ کشتہ محفل سے اٹھے گا دھواں کب تک، قبائے سلطنت کے جب فلک نے کر دیے پرزے، فضائے آسمانی میں اڑیں گی دھجیاں کب تک، مراکش جا چکا فارس گیا، اب دیکھنا یہ ہے کہ جیتا ہے یہ ٹرکی کا مریض سخت جاں کب تک۔ شبلی مغربی طاقتوں کی ان جارحانہ کارروائیوں کی صلیبی جنگوں سے تعبیر کرتے ہیں اور ان طاقتوں سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں، کوئی پوچھے کہ یہ تہذیب انسانی کے استادوں، یہ ظلم آرائیاں تاکہ یہ حشر انگیزیاں کب تک، کہاں تک لوگے ہم سے انتقام میں فتح ہے یوں بھی، دکھاؤ گے ہمیں جنگ صلیبی کا سما کب تک۔ اقبال حب الوطنی کا جذبہ لے کر پیدا ہوئے تھے، اس لیے انہوں نے قوم پرست شاعر کی حیثیت سے اپنی شاعری میں ملک کی قصیدہ خوانی کی اور ہندو مسلم اتحاد کے اصول کی تلقین کی۔ سفر مغربی نے ان کے خیالات کو یکسر بدل دیا، جس سے ملی درد پیدا ہوا۔ نتیجتاً انہوں نے ہندوستانی مسلمانوں کو دنیا کے مسلمانوں کے درمیان اتحاد پیدا کرتے ہوئے اسلام کے ناقابل تقسیم ہونے کے اصول پر زور دیا۔ علاوہ ازیں انہوں نے شاعری میں عصری مسائل کو بھی خوبصورتی سے پیش کیا۔ 1912 عیسوی میں ایک نظم فاطمہ بنت عبداللہ پر لکھی تھی جو طرابلس میں مجاہدوں کو پانی پلاتے ہوئے شہید ہوئی۔ اپنے صحرا میں بہت آہو ابھی پوشیدہ ہیں، بجلیاں برسے ہوئے بادل میں بھی خوابیدہ ہیں، ہے کوئی ہنگامہ تیری تربت خاموش میں، پل رہی ہے ایک قوم تازہ اس آغوش میں۔ نظم حضور رسالت ماں میں کے ایک شعر میں کہتے ہیں، جھلکتی ہے تیری امت کو آبرو اس میں، طرابلس کے شہیدوں کا ہے لہو اس میں۔ اس عہد میں مسلمانوں پر جو مظالم ہوئے تھے اور ہندوستان سے لے کر افریقہ تک مسلمان جس انتشار اور شورش میں مبتلا تھے، اسے دیکھ کر اقبال مضطرب رہے۔ انہوں نے 1912 عیسوی میں شکوہ لکھی۔ بعد ازاں مسلمانوں کے مرض کا علاج بھی اسی سال کے آخر میں جواب شکوہ نظم میں بتایا۔ اس نظم میں عصر حاضر کے تقاضوں کی روشنی میں درس و آگہی بھی دی اور تسلی و تشفی میں سے اشعار چھوڑ رہا ہوں۔ ظفر علی خان، مرزا ہادی عزیز لکھنوی، چکبست وغیرہ نے بھی شاعری میں اتحاد اسلامی کی تلقین، بلخان اور طرابلس کی جنگیں، قومی مسائل اور مسلمانوں کی ذوق و حالی، پستی اور محکومی ان کی شاعری کے موضوعات ہیں۔ جو شاعر شباب اور شاعر انقلاب کی حیثیت رکھتے ہیں، انہیں انقلابی شاعری میں جو کچھ کامیابی حاصل، اس کی ایک بڑی وجہ عصری موضوعات ہے، مثلا نسلی منافرت، سیاسی غلامی، قومی نفاق کی مذمت اور معاشی جبر و استحصال کی مخالفت۔ اس کے علاوہ ان کی قادر الکلامی نے ہنگامی اور وقتی موضوعات کی حامل شاعری کو جلا بخشی۔ انہوں نے فطری اپج کے ذریعے جبر و استحصال کے خلاف بغاوت کا اظہار کیا۔ خیر سوداگرو، اب ہے تو بس اس بات میں، وقت کے فرمان کے آگے جھکا دو گے گردنیں، ایک کہانی وقت لکھے گا نئے مضمون کی، جس کی سرخی کی ضرورت ہے تمہارے خون کی۔ سردار جعفری نے عصری مسائل کو اپنی شاعری میں جگہ دی اور اپنی نظموں کو ہنگامی اور وقتی موضوعات کی حد تک مخصوص رکھا۔ اور اسی طرح ان کی شاعری عام واقعات، عصر حاضر کی تاریخ اور ہندوستانی سیاست کا آئینہ بن گئی۔ ترقی پسند تحریک کے معمار اور اہم شاعر کی حیثیت رکھتے ہیں۔ دنیا کے انقلابات میں ان کی گہری نظریں تھیں اور انہیں ہندوستان میں آنے والی تبدیلیوں کا احساس تھا۔ دوسری عالمی جنگ کے پس منظر میں
लिखी गई नज़्म जंग और इनकलाब में सरदार जाफरी ने आज़ादी की उम्मीद जगाने की कोशिश की है, क्योंकि उस ज़माने में जंग आज़ादी ने एक नया रुख अख्तियार कर लिया था। हिंदुस्तानी में चूँकि आज़ादी की तड़प शिद्दत अख्तियार करती जा रही थी, इसलिए मज़कूरा नज़्म के ज़रिए सरदार ने इसमें मज़ीद शिद्दत पैदा करने की गरज से हिंदुस्तानियों को पुरअज़्म और हौसलामंद होने की कुछ यूँ तलक़ीन की। रक़्स कर ए रूह आज़ादी के रक़्सा है हयात, घूमती है वक्त के महबर पे सारी कायनात, ज़िंदगी मीना और सागर से उबल जाने को है, कामरानी के नए सांचे में ढल जाने को है, उड़ रहा है जुल्म इस्तबदाद के चेहरे से रंग, छुट रहा है वक्त की तलवार के माथे से जंग, है फिजाओं में नवेद शादमानी का सुरूर, पड़ रहा है इशरत फरदा की पेशानी पे नूर, गम के सीने में खुशी की आग भरने दो हमें, खून भरे परचम के नीचे रक़्स करने दो हमें। सरदार जाफरी ने अपनी शायरी में शदीद और पुरजोश इनकलाबी जज्बात को बड़े बेबाकी से बयान किया है। उन्होंने अंग्रेज़ों के तसल्लुत और साम्राज्य की शिद्दत से मज़म्मत और आज़ादी का मुतालबा। इनकी तवील नज़्म नई दुनिया को सलाम और इस किस्म की बेहतरीन मिसाल है। मखदूम मोहिउद्दीन की शायरी इनकलाब और जज्बातियत से आरास्ता है। इनके यहाँ सियासी मौज़ूआत भी रोमानवी लताफ़त और आनाई के अंदाज में बयान हुए हैं। मुल्क की ग़ुलामी, पस्ती और बदहाली, गैर मुल्की हुकूमत के जबर व तशद्दुद के मुख्तलिफ पहलू को इनके यहाँ जलवागर है। निकले दहाने तोप से बर्बादियों के राग, बाग़े जहाँ में फैल गई दोज़ोखों की आग, या झड़ चुके हैं दस्त तो बाजू जिसके इस मशरिक़ को देख, खेलती है सांस सीने में मरीज़े दिक़ को देख, एक नंगी नाश बेगोरो कफन ठुठरी हुई, मग़रबी चीलों का लुक़मा खून में लुथरी हुई। मखदूम ने नज़्म सिपाही में एक सिपाही का जिक्र किया है जो अपने घर वालों से दूर महाज पर जा रहा है और उसकी बीवी बच्चे अफसरदा और गमगीन हैं, क्योंकि वो भी नहीं जानते कि ये वापस आएगा या नहीं। इस नज़्म में इन हालात को बड़े ही पुरअसर लहजे में शायर ने मंजर खींचा है। जाने वाले सिपाही से पूछो वो कहाँ जा रहा है, कौन दुखिया है जो गा रही है, भूखे बच्चों को बहला रही है, ज़िंदगी है कि चिल्ला रही है, जाने वाले सिपाही से पूछो। मखदूम की नज़्म अंधेरा, जिसमें उन्होंने जंग अजीम के हौलनाक की सच्ची तस्वीर खींची है। हर तरफ जुल्म का बाजार गर्म है, इंसान जान की कोई कीमत नहीं, इंसानी जिस्म टुकड़ों में तब्दील हो रहे हैं और हर तरफ चीख व पुकार का मंजर है। रात के हाथ में कासा ये दरियोज़ा गरी, ये चमकते हुए तारे, ये दमकता हुआ चांद, भीख के नूर में मांगे के उजाले में मगन, यही मलबूस उरूस है, यही उनका कफन। इस अंधेरे में वो मरते हुए जिस्मों की कराह, वो अज़ाज़ील के कुत्तों के मकीगा, वो तहज़ीब के ज़ख्म, खंदकें, बाढ़ के तार में उलझे हुए इंसानों के जिस्म और इंसानों के जिस्मों पे वो बैठे हुए गिद्ध, तरखते हुए सर, मैयतें, हाथ कटी पाँव कटी, रात के माथे पे आज़ुर्दा सितारों का हुजूम, सिर्फ खुर्शीद दरख्शां के निकलने तक रात के पास अंधेरे के सिवा कुछ भी नहीं। इस तरीके से फैज़ की शायरी का जायज़ा लिया और फिर कैफी आज़मी के यहाँ भी, और साहिल लुधियानवी ने भी अपने हद के अहम सियासी वाक़यात और मुआशरती हक़ाइक़ को अपने ज़ावी निगाह से पेश किया है। इनकी शायरी का बेशतर हिस्सा रोमान और हकीकत का इम्तिजाज है। इश्तराकियत इनका नज़रिया हयात है और वह मुल्क की ग़ुलामी और पस्ती से निजात इसी में चाहते हैं। उन्होंने अपनी शायरी में बगावत और आज़ादी के जज्बात को भरपूर अंदाज में बयान किया है। अलावा अज़ी हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान होने वाली जंग से नाहक इंसानों का खून पर अफसोस किया है। साहिल लुधियानवी का कहना है, खून फिर खून है, चाहे अपने का हो या पराये का। जंग खुद एक मसला है और इससे मज़ीद नए मसाइल जन्म लेते हैं। मोहब्बत और भाईचारगी ही इसका हल है, जिससे हर तरफ अमन व अमान कायम होगा। उन्होंने अपनी नज़्म ए शरीफ इंसानों में आपसी इत्तेहाद पर जोर दिया है। खून अपना हो या पराया हो, नस्ल आदम का खून है आखिर, जंग मशरिक़ में हो कि मगरिब में, अमन आलम का खून है आखिर। जंग तो खुद ही एक मसला है, जंग क्या मसलों का हल देगी, आग और खून आज बख्शेगी, भूख और एहतियाज कल देगी। आओ इस तीरा बख्त दुनिया में फ़िक्र की रोशनी को आम करें, अमन को जिनसे तक़वियत पहुँचे, ऐसी जंगों का अहतमाम करें। नज़्म खून फिर खून है में साहिर ने दुनिया में होने वाले फसादात में बेगुनाह इंसानों के कत्ल से गमगीन होकर लिखी है। इनका कहना है कि जालिम कितना भी जुल्म करे, एक ना एक दिन मिट जाएगा और बेगुनाहों का खून जिसको तुमने अपनी ताकतों के गुरूर में बहा है, तुम जहाँ भी छुप कर बैठ जाओ वो तुम्हें सरे बाजार चीख कर रुसवा करेगा। जुल्म फिर जुल्म है, बढ़ता है तो मिट जाता है, खून फिर खून है, टपकेगा तो जम जाएगा। ये पर्ची भी आगे हैं। तो मैं आखिरी शायर जो है मैं यहाँ वामिक जौनपुरी को भी छोड़ता हूँ, जो नीला परचम वगैरह या 1945 ईस्वी का
جو امریکہ نے ناگاساکی اور ہیروشیما پہ بم گرایا تھا، اسے ان کی نظم ہے۔ میں آخر میں اختر الایمان کے سلسلے میں کچھ باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اختر الایمان کی شاعری عصری تقاضوں سے لبریز ہے۔ ان کی شاعری میں انسانی مجبوری و لاچاری، جبر و تشدد، انسان سے ہمدردی اور دردمندی، سماجی ذمہ داری کے احساس، ذاتی کرب، وقت کا شدت کے ساتھ احساس اور عقائد کی شکست و ریخت وغیرہ خصوصیات یکجا ہو کر ان کی شاعری کو جلا بخشتی ہے۔ انہوں نے کچھ ایسی نظمیں لکھی ہیں جن میں انسان اور انسانیت کی اعلیٰ اقداروں پر چوٹ یا ضرر پہنچانے والی قوتوں کے خلاف ایک رد عمل اور احتجاج کی کیفیت کو بیان کیا ہے۔ اس سلسلے میں نظم سبزائے بیگانہ، ریت کے محل، حمام بادگر، میں ایک سیارہ، نیراج قافلہ اور میرا دوست ابوالہول وغیرہ قابل ذکر۔ کبھی تم نے مسیحا کے نئے نائب کو دیکھا ہے، وہ جس کے ڈھیر سارے ہاتھ ہیں، ان اپنے ہاتھوں سے کسی کو ایسا دستاویز دیتا ہے جلی حرفوں میں جس پر امن لکھا ہے، اسی لمحے کسی کو دوسرے ہاتھوں سے سامان جدل کی پیشکش بھی۔ اختر الایمان نے نظم گونگی عورت میں چاروں طرف پھیلی ہتھیاروں کی ہوڑ، سینہ دہلا دینے والے طیارے اور ایسی کل پرزے جو قیامت برپا کر دینے کے لیے کافی ہیں کی طرف اشارہ کیا ہے۔ جو لوگ اسے پھٹی پھٹی آنکھوں سے نظارہ کر رہے ہیں لیکن آخر کچھ نہیں بول رہے۔ آخر یہ زبان اور جان کب کام آئے گی؟ لے میں تجھ کو اپنی گویائی دیتا ہوں، یہ میرے کام نہیں آئی کچھ۔ میں ایسا بزدل ہوں جو ہر بے انصافی کو چپکے چپکے سہتا ہوں، جس نے مقتل اور قاتل دونوں دیکھے ہیں، اپنی گویائی کو گونگا کر رکھا ہے۔ نظم راستہ کے سوال میں انہوں نے عالمی انسانیت پر خاص طور سے بیروت کی تباہ کاریوں کی حقیقی تصویر پیش کی ہے۔ جس بے دردی سے انسانوں کو ظلم و تشدد کا نشانہ بنایا گیا تھا، شاعر بڑے تیکھے سوال کرتا ہے، اور وہ گھر جس میں تم رہتے ہو، اس کے غرفے اور دریچے حسب عادت وار رکھتے ہو، کیا ان غرفوں اور دریچوں سے بارود کی بو، بے بس اور نہتے لوگوں پر بم گرنے کی آوازیں آتی ہیں، ماؤں کے رونے، بچوں کے چلانے، باپ اور بھائی کے قتل کا چرچا سننے میں آتا ہے؟ جس گھر میں تم رہتے ہو یہ گھر کتنی اونچائی پر ہے؟ کیا اس گھر سے بیروت کی گلیوں میں بکھری لاشیں دیکھی جا سکتی ہیں؟ نظم تاریخ، سیارے اور خاک و خون بھی مذکورہ احساسات و جذبات کی ترجمانی کرتی ہیں، لیکن شاعر کو مستقبل میں سرسبز و شاداب شگوفے پھوٹنے کی امیدیں ہیں۔ آپ ہوں میں نہیں انسان سے مایوس، ابھی پھوٹے ہیں شگوفے، ابھی کمسن ہے بہار، شب نمی سبز لبادوں سے مہک آتی ہے، خاک و خون توڑ ہی دیں گے کبھی دل نا خمار۔ شکریہ۔ میں نے پورا مکمل نہیں پڑھا۔ دعا قبول ہوئی ہے اور نشش مختصر ہو گئی ہے، اور ہمیشہ مقالہ نگار سے یہ کہا جاتا ہے کہ وقت کا خیال رکھے۔ میں تو بالکل بھی نہیں کہوں گا، میں صرف یہی کہوں گا، آنکھوں آنکھوں میں جو صلح باہمی ہو جائے گی، بات بھی رہ جائے گی اور بات ہو جائے گی۔ تو اس لیے مقالہ نگار حضرات سے بس آنکھوں میں گفتگو رہے تو زیادہ بہتر ہے۔ اب ہم اس نشست کے دوسری مقالہ نگار محترمہ فوزیہ رواب صاحبہ کو دعوت دے رہا ہوں کہ وہ آئے اور اپنا مقالہ پیش کریں۔ یوں تو ہمیشہ ہم ان کی شاعری سے محظوظ ہوتے رہتے تھے، ان کے شاعرانہ کلام کو سنتے رہتے تھے۔ آج ہم ان کا مقالہ بھی سنیں گے جو ان کی شاعری سے کم درجے کا نہیں ہوگا۔ محترمہ فوزیہ رواب۔ صدر محترم نیز معزز احباب، السلام علیکم۔ خواجہ صاحب کا شکریہ کہ انہوں نے مجھے یہاں مدعو کیا۔ میرے مقالے کا عنوان ہے اردو غزل میں نظمی عناصر۔ وہ کہ مقالہ طویل ہے، البتہ وقت کا خیال ہے، میں کوشش کر رہی ہوں کہ اسے مختصر وقت میں آپ تک پہنچاؤں۔ کشمکش، تصادم، مارکہ یا جنگ کے منفی تلازمات سے قطع نظر اس کا ایک اہم ترین مثبت رخ یہ ہے کہ رزمی حیات و کائنات کے تسلسل، ارتقاء اور بقا کا راز ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جنگ از آدم تا این دم جاری ہے۔ بقول اقبال، ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا این روز، چراغ مصطفی سے شرار بولہب۔
جنگ کا بنیادی محرک تسلط و غلبہ اور تفوق و اقتدار کی نفسیات ہے، اور یہ قبضہ جمانے کا جذبہ سیاسی، سماجی، تہذیبی اور معاشی اور مذہبی کسی بھی نوعیت کا ہو سکتا ہے۔ یہاں ایک اور وضاحت مناسب معلوم ہوتی ہے کہ عمومی کشمکش اور جنگ میں فرق ہے۔ کشمکش انفرادی اور اجتماعی دونوں قسم کی ہو سکتی ہے، لیکن جنگ دراصل دو متحارب گروہوں کے تصادم کو کہتے ہیں۔ گروہی جدال کی معلوم تاریخ تقریباً 5000 سال قدیم ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جنگوں سے منسلک شعر و ادب کا شمار قدیم ترین ادبی نقوش میں ہوتا ہے۔ سومیری ادب کو ہم اس کا نقطۂ آغاز کہہ سکتے ہیں۔ بشری تاریخ کے اس عہد میں ملوکانہ رجحانات کی انتہا کا اندازہ اس بات سے کیا جا سکتا ہے کہ اس دور کو تاریخ میں ہیورک ایج یعنی دور شجاعت کے نام سے موسوم کیا گیا ہے۔ دنیا کی قدیم ترین تہذیبوں مثلاً یونان اور ہندوستان کے اولین ادبی نقوش بھی رزمیہ سے وابستہ ہیں۔ عالمی ادبیات میں جنگ کے حوالے سے کئی مستحکم اصناف ملتی ہیں، مثلاً اپیک، رزم نامے، جنگ نامے، ساگا، رقص، حماسہ اور عسکری ترانے وغیرہ۔ اس کے علاوہ کئی اصناف ایسی بھی ہیں جس میں رزمیوں کو ان کا نمایاں عنصر قرار دیا جا سکتا ہے، مثلاً مثنوی، مرثیہ اور قصیدہ وغیرہ۔ یونانی رزمیوں میں ایلیڈ، اوڈیسی اور سنسکرت میں مہابھارت اور رامائن کو شرح آفاق حیثیت حاصل ہے۔ وہ تمام عوامی رزمیہ شاعری کی تشکیل میں شامل ہے جن کا تعلق کسی بھی طور پر جنگ سے ہو، خواہ وہ جنگی کردار، ماحول اور مناظر ہو یا آلات حرب و ضرب ہو۔ اس سلسلے میں یہاں شبلی نعمانی کی شاہکار تصنیف موازنہ یعنی طویل سے اقتباس پیش کرنا بہت بامانی ہوگا۔ وہ لکھتے ہیں، رزمیہ شاعری کا کمال امور ذیل پر موقوف ہے۔ سب سے پہلے لڑائی کی تیاری، مارکا کا زور و شور، تلاطم، ہنگامہ خیزی، ہلچل، شور و غل، نقاروں کی گونج، ٹاپوں کی آواز، ہتھیاروں کی جھنکار، تلواروں کی چمک دمک، نیزوں کی لچک، کمانوں کا کڑکنا، نقیبوں کا گرجنا۔ ان چیزوں کا اس طرح بیان کیا جائے کہ آنکھوں کے سامنے مارکہ جنگ کا سما چھا جائے۔ پھر بہادروں کا میدان جنگ میں جانا، مبارز طلب ہونا، باہم مارکہ آرائی کرنا، لڑائی کے داؤ پیچ دکھانا، ان سب کا بیان کیا جائے۔ اس کے ساتھ اسلحہ جنگ اور دیگر سامان جنگ کی الگ الگ تصویر کھینچی جائے۔ پھر فتح یا شکست کا بیان کیا جائے اور اس طرح کیا جائے کہ دل دہل جائیں یا طبیعت پر اداسی اور غم کا عالم چھا جائے۔ غزل بنیادی طور پر حسن و عشق کی داستان ہے۔ اس صنف کا نمایاں اسلوب دھیما، نرم و نازک، لطیف اور رمزیہ ہے۔ اس کے باوجود حسن و عشق کے مابین کشمکش اور تصادم نے اچھا خاصا مارکہ وفا کر رکھا ہے۔ چنانچہ صنف غزل حسن و عشق کی ایک ایسی رزمگاہ محسوس ہوتی ہے جہاں حیات و کائنات ایک وجودی اور جدلیاتی صورتحال سے برسر پیکار ہو جاتی ہے۔ غزل کے اس میدان جنگ میں شکست و فتح اور جنگ کے متعلقات کی خوب کارفرمائی نظر آتی ہے۔ ذرا تصور کیجئے کہ ہماری غزلیہ شاعری کے روایتی معشوق کی شبیہ کس طور پر ابھرتی ہے۔ اس کا حلیہ و سراپا ایک جنگی کردار کے طور پر سامنے آتا ہے۔ معشوق کی چشم و مژگاں اور اس کی نگاہ تیر اور خنجر وغیرہ سے استعارہ کی گئی ہے، گویا معشوق نہ ہوا فیصلہ خانہ ہو گیا۔ بقول مزاحیہ شاعر ظریف لکھنوی، تیغ نگاہ، خنجر ابرو، مرا کے تیر، چہرہ کسی ہنسی کا صلح خانہ ہو گیا۔ اردو اور فارسی غزل میں حسن کو رزمیہ لفظیات اور ناصر کے حوالے سے بیان کرنے کا رجحان اس قدر غالب ہے کہ یہ اپنے آپ میں ایک علیحدہ تحقیقی مقالے کا متقاضی ہے۔ یہاں نمونتاً صرف چند اشعار ملاحظہ ہوں۔ نیز بازانے مزاح میں دل کی حالت کیا کہوں، ایک ناکسبی سپاہی دکھنیوں میں گر گیا۔ تیری ابرو و تیغ تیز تو ہمدم ہے یہ دونوں، ہوئے ہیں دل جگر بھی سامنے رستم ہے یہ دونوں۔ یہ دونوں شعر میں تقی میر کے تھے۔ لگا جب عکس ابرو دیکھنے دلدار پانی میں، بہم ہر موج سے چلنے لگی تلوار پانی میں، شاہ نصیر۔ اور یہ مشہور زمانہ شعر کہ کوئی میرے دل سے پوچھے تیرے تیر نیم کش کو، کوئی میرے دل سے پوچھے تیرے تیر نیم کش کو، وہ خلش کہاں سے ہوتی جو جگر کے پار ہوتا۔ ابرو آنچل میں دوپٹے کے چھپانا ہے بجا، ترک کیا میان میں رکھتے نہیں تلواروں کو، مردان علی خان رانا۔ بہت سارے اشعار ہیں، انہیں حذف کرتے ہوئے میں آگے بڑھتی ہوں کہ مذکورہ اشعار میں حسن کو رزمیہ تناظر میں دیکھا گیا ہے، لیکن غزل یا شاعری میں اس کی معکوس صورت بھی نظر آتی ہے، یعنی رزم میں حسن تلاش کرنے کا عمل دکھائی دیتا ہے۔ اس قبیل کے اشعار میں رزم کا ہیرو معشوق کے طور پر ابھرتا ہے اور رزمیہ لوازمات سے ایک جمالیاتی نگار خانہ ظہور پذیر ہوتا ہے۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ غزل یا روایت میں
جدلیات کا خمیر پورے وقور کے ساتھ رچا بسا ہوا ہے، یہاں تک کہ عشق و محبت کا مضمون بھی جنگ کی خون میں نہایا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ اس ذیل میں چند شعر ملاحظہ ہوں۔ عشرت قتل گہے اہل تمنا مت پوچھ، عید نظارہ ہے شمشیر کا عریاں ہونا غالب۔ یہ سطح خاک ہے کیا رزم گاہ کا میدان، کہ جس پہ ہوتی ہوئی نت لڑائیاں دیکھی مصفی۔ یہ گانا وہی فاتح لکھنؤ ہے، دلے سنگ و آہن میں گھر کرنے والے، یہ گانا چنگیزی۔ یا پھر 1757 کی جنگ پلاسی میں نواب سراج الدولہ کے مارے جانے پر رام نارائن موضوع کا ایک خالص غزلیہ بیانیہ ملاحظہ ہو کہ غزالاں تم تو واقف ہو کہو مجنوں کے مرنے کی، غزالاں تم تو واقف ہو کہو مجنوں کے مرنے کی، دیوانہ مر گیا آخر کو ویرانے پہ کیا گزرے۔ انسانی تاریخ میں سانحہ کربلا عظیم ترین المیوں میں سے ایک ہے۔ اس واقعے کی شدت کا اندازہ اس بات سے بھی کیا جا سکتا ہے کہ اردو، فارسی اور عربی میں اس موضوع پر ایک الگ صنف شاعری یعنی مرثیہ وجود پذیر ہوئی۔ فضائی شاعری کا ایک مرکزی اور محوری موضوع بیان رزم بھی ہے، لیکن کربلائی رزم صرف مرثیے تک محدود نہیں بلکہ اس کے نمایاں اثرات بالعموم پوری شاعری اور بالخصوص غزل پر بھی مرتب ہوئے۔ لیکن غزل نے اپنے ایمائی مزاج کے سبب رزم کربلا کو ایک استعارے کے طور پر اپنے اظہار کا وسیلہ بنایا۔ جدید غزل گویوں میں افتخار عارف اور عرفان صدیقی دو ایسے نام ہیں جنہوں نے عصری زندگی اور اس کے مسائل کو کربلائی تلمیحات سے وابستہ کر کے اس شہرہ آفاق رزمی کو ایک نئی تخلیقی جہت عطا کی۔ ان دونوں ممتاز شعراء کا لفظیاتی، معنیاتی اور علامتی نظام اس طور پر قائم ہوتا ہے کہ یہ واقعہ 1400 سال پرانا نہیں معلوم ہوتا، بلکہ ایسا لگتا ہے کہ یہ مارکا آج بھی جاری ہے۔ ان شعراء کے یہاں فرض مقتل نو کے سنا، نو کے نیزہ، سروں کے پھول، تیغ، تلوار، خنجر، لہو، تیر و کماں، لشکر، دست بریدہ اور بازوی بریدہ وغیرہ تراکیب و لفظیات سے ایک نئی معنوی کائنات خلق پذیر ہوتی ہے۔ یہاں ان دونوں شعراء کے چند نمائندہ اشعار ملاحظہ ہوں۔ وہی پیاس ہے، وہی دشت ہے، وہی گھرانہ ہے، مشکی جیسے تیر کا رشتہ بہت پرانا ہے، صبح سویرے رن پڑنا ہے اور گھمسان کا رنگ، صبح سویرے رن پڑنا ہے اور گھمسان کا رنگ، راتوں رات چلا جائے جس جس کو جانا ہے۔ تو نے مٹی سے الجھنے کا نتیجہ دیکھا، تو نے مٹی سے الجھنے کا نتیجہ دیکھا، ڈال دی میرے بدن میں تیری تلوار پہ خاک، خدا کرے صف سرداد گاہ نہ ہو خالی، جو میں گروں تو کوئی دوسرا نکل آئے۔ عرفان صدیقی۔ جدید غزل میں معاصر صورتحال کی علمناکی، حق و باطل کے مابین کشمکش، اقتداری قوتوں کے جابرانہ شکنجے اور استعماری غضبی گروہوں کے ذریعے انسانی آزادی، حقوق و نظام عدل کی بیخ کنی کی کوششوں کے مارکہ حسین و یزید کے تناظر میں پیش کیا گیا ہے۔ اس ذیل میں یہ اشعار پیش خدمت ہے۔ کل جہاں ظلم نے کاٹی تھی سروں کی فصلیں، نم ہوئی ہے تو اسی خاک سے لشکر نکلا، مدت ہوئی سینے سے نکالے ہوئے نیزے، نو کب بھی کلیجے میں کھٹکتی سنا کی۔ لیکن یہ خیال درست نہیں کہ کربلا بطور استعارہ صرف جدید غزل کا امتیاز ہے، بلکہ کلاسیکی غزلوں میں بھی اس کی مثالیں موجود ہیں۔ مثلا میر کے یہ دو شعر دیکھیں کہ زیر شمشیر ستم میر تڑپنا کیسا، سر بھی تسلیم محبت میں ہلایا نہ گیا، شیخ پڑے محراب حرم میں پہرو دگانا پڑھتے رہو، سجدہ ایک اس تیغ تلے کا ان سے ہو تو سلام کریں۔ اردو کی غزلیہ روایت پر نظر ڈالی تو اندازہ ہوتا ہے کہ اس میں رزمی عناصر صرف کربلا ہی سے مستعار نہیں ہے، بلکہ ہندوستان کے دو عظیم رزمیے رامائن اور مہابھارت کے کردار اور قصوں کو تلمیح بنا کر انہیں عشقی اور رومانی مضامین سے ہم آہنگ کر دیا گیا ہے۔ گویا ضمن میں صرف دو شعر ملاحظہ فرمائے کہ نین راون ہیں ارجن بال، پلکیں بھویں دھنک بھی ان کی، سراج اورنگ آبادی۔ کیوں کر قدم نہ لوں میں جا کر بھروں میں چوکی، رکھیے جو آسرا تو ایسے مہابلی کا۔ انشاء جدید اردو غزل لشکر، جنگ، سپاہی، علم، معرکہ، شکست و فتح، تلوار، نیزہ، خنجر اور رزم کے متعلقات سے پیوستہ خزانہ الفاظ کو بروئے کار لا کر زندگی کے تمام نشیب و فراز کو تخلیقی اظہار بخشتی ہے۔ رزمی عناصر سے مملو غزل شاعری انسانی رشتوں کی کشمکش، معاشیوں کی ستم پیشگی، لشکر عشق کا مملکت دل میں خیمہ زن ہونا، معرکہ حیات میں دشمنوں کی یلغار، سالار فوج کا دشمنوں سے جا ملنا اور رزمگاہ زیست میں حکمت و تدبر وغیرہ انسانی سروکار اور عصری مسائل کو اپنا محور و مرکز بناتی ہے۔
ہے سلطنت ہی میری نہ لشکر میرا مگر میں بد نصیب جنگ کا میدان ہو گیا. شفق سوپلی. گھیرا ڈالے ہوئے ہیں دشمن بچنے کے آثار کہاں, خالی ہاتھ کھڑے ہو پاشی رکھا ہے تلوار کہاں. اردو غزل کا یہ مطالعہ اس سبب پر منتج ہوتا ہے کہ غزل یا شاعری میں رزمی عناصر کی کارفرمائی بہت نمایاں ہے اور ان عوامل سے ہر قسم کے مضامین قائم کیے گئے ہیں, یہاں تک کہ حسن و عشق, سیاسی و اخلاقی مضامین اور تمام انسانی مسائل کو رزمیہ لفظیات اور واقعات کے تناظر میں انہیں شعری بیکر میں پورے فنی دروبست اور فکری تب و تاب کے ساتھ ڈھالا گیا ہے. بہت شکریہ. ماشاء اللہ محترمہ فوزیہ رواب صاحبہ نے بزم کی شاعری میں رزم کی کہانی سنائی ہے اور انتہائی اچھے طریقے سے یہ کہانی سنائی ہے. اب میں ڈاکٹر عزیز احمد ندوی صاحب کو دعوت ڈاکٹر اسلم جمشید پوری صاحب کو دعوت دے رہا ہوں کہ وہ آئے اور اپنا مقالہ پیش کریں. ڈائس پہ تشریف فرما صدور محترم پروفیسر انور پاشا صاحب, پروفیسر کوثر مظہری صاحب, دیگر مقالہ نگار حضرات اور یہاں موجود اردو کے انتہائی معزز خواتین و حضرات. وقت چونکہ کم ہے اور پرچہ ہے میرے پاس, ایسا نہیں ہے, لیکن میں چاہتا ہوں کچھ گفتگو کروں, اس کے بعد ضروری ہوگا تو ایک آدھ صفحہ پرچے کا پڑھوں. خواجہ صاحب کو مبارکباد کہ انہوں نے ادب میں ایک نئی بحث کا آغاز کیا. میں سمجھتا ہوں کہ اس موضوع سے کل اور آج جو گفتگو ہوئی ہے اس سے کچھ اور کوئی نئی بحث جب تک کسی سیمینار میں نہ چھڑے, میں سمجھتا ہوں وہ کامیاب نہیں ہوتا. اور یہ اس سیمینار کی کامیابی کی دلیل ہے کہ اس میں نئی بحث کا آغاز ہوا ہے کہ کیا رزمیہ شاعری ہے, کیا جنگ کے وہ بیانات جن کا ذکر مرثیے میں کربلا کے تعلق سے ہوتا ہے یا دوسری جنگوں کے تعلق سے, وہ جنگیں جو آج سے ہزاروں سال پہلے لڑی گئیں, کیا ان کا بیان, ان ہتھیاروں کا بیان, ان کی تیاریاں, کیا یہی رزمیہ شاعری ہے؟ یہ ایک بحث واقعی ہے جس میں ہم سب کو حصہ لینا چاہیے, اور میں دیکھ رہا ہوں کہ اس میں کئی لوگ آگے آ رہے ہیں. دیکھیے, ایک ہوتی ہے فارمولہ بندی. مجھے لگتا ہے کہ 21ویں صدی میں جب ترقی پسند تحریک آئی تو ترقی پسند تحریک نے کچھ نئی راہیں ہمیں دکھائیں. ترقی پسند تحریک میں جو فکشن لکھا گیا, جو شاعری ہوئی, اس سے ادب میں نئی راہیں کھلی ہیں اور نئی نئی چیزیں ہمارے سامنے آئیں. پہلے جو فارمولہ بند چیزیں لکھی جاتی تھیں ان سے اب ہم اوپر اٹھائے ہیں اور نئی چیزیں لکھنے کی طرف ہم گامزن ہوئے ہیں. یہاں نئی نسل بیٹھی ہے اور میں خواجہ صاحب کی اس بات میں بھی تعریف کرتا ہوں کہ انہوں نے اس سیمینار میں نئی نسل کو خاص کر خاصا موقع دیا ہے, ایک مقام ان کو, ایک پلیٹ فارم ان کو یہاں عطا کیا ہے. اب نئی نسل کا تعلق ہے, نئی نسل چاہے نئی تحقیق کرے, کوئی ضروری نہیں ہے کہ اب وہ تلوار کا بیان یا اس طرح کی جو تیاریاں تھیں ان کا بیان ہی رزمیہ ہو. آج کل تو AK-47 آ گئی. آج کل تو آپ دیکھیں بمبئی میں جو جنگیں ہو رہی ہیں دو فرقوں کے درمیان ہو رہی ہیں. بمبئی میں انڈر ورلڈ جو جنگیں ہو رہی ہیں, ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے کوئی ریسرچ اسکالر ان پر بھی کوئی تحقیق کرے اور اس پر بھی کوئی جو شعراء حضرات ہیں ہمارے یا جن لوگوں نے اس پر لکھا ہے وہ چیزیں بھی سامنے آئیں, اور ان چیزوں کو بھی سامنے آنا چاہیے. زمانہ بدل رہا ہے, ہر چیز بدل رہی ہے. آپ دیکھیے کیا مرثیہ وہی ہے, جدید مرثیہ, نسیم امروی ہوں یا جوش ہوں یا آپ کے جمیل مظہری ہوں, انہوں نے مرثیے میں کس طرح سے ٹن لایا, کس طرح سے نئی چیزیں آئی ہیں. اگر ہم مرثیے پہ وہیں قائم رہتے تو مجھے نہیں لگتا کہ جدید مرثیہ جس طرح سے انہوں نے عصری مسائل کو, جدید مرثیے نے عصری مسائل کو جس طرح سے اپنے اندر سمونے کا کام کیا ہے اور ہمارے قریب آنے کا کام کیا ہے,
अगर नई सोच नहीं होती, अगर हम उन्हीं पुराने फार्मूला बंद चीज़ों पर टिके रहते, तो मुझे नहीं लगता कि जदीद मरसिया सामने आता या जदीद अफसाना सामने आता। तो बहुत ज़रूरी है कि हम नई नई चीज़ों पर तहकीक करें, और मैं नई नस्ल को फिर आवाज़ दे रहा हूं कि आप लोग नए नए मज़ामीन लिखें, नई तरह से सोचें, और चीज़ें 21वीं सदी का शायर जो है, अगर 21वीं सदी की चीज़ों को लिख रहा है तो वो टैंक का बयान करेगा ना, वो एटम बम का बयान करेगा, वो मतलब वो पुरानी जंगों के बयान को अब कहाँ तक आप ढोएंगे। तो रज़मिया शायरी में भी नए नए पहलू वाह हो रहे हैं और नई नई चीज़ें आ रही हैं। तरक्की पसंद तहरीक से मुझे लगता है इसकी शुरुआत हुई है कि जो रज़मिया शायरी का एक फार्मूला बंद तरीका था, उस फार्मूला बंद तरीके को तरक्की पसंद शायरी ने तोड़ा है और नई चीज़ें हमारे सामने आई हैं। मैं अपने मजमून का थोड़ा सा हिस्सा ज़रूर यहाँ पढ़ना चाहूँगा। मेरे इस मकाले का उन्वान है जंग से क़याम सुलह अमन की जानिब 2 कदम। अंडर ब्रैकेट है साहिर की नज़मों ए शरीफ इंसानों और मगर जुल्म के ख़िलाफ़ के तनाजुर में। साहिर हमारी उर्दू शायरी खुसूसन तरक्की पसंद शायरी का एक अलबेला शायर है। अवामी ज़िंदगी, मसाइल और नई नई सूरत हाल से आंखें चार करते हुए साहिर ने अपने फ़न का मुजाहरा किया और पसमानदा तबके की ज़िंदगी को बहुस्न खूबी लफ्ज़ों का पैराहन अता किया। साहिर ने जिस माहौल में लिखना शुरू किया वो जंगो जदल का ज़माना था, दूसरी जंग अज़ीम के शबाब का ज़माना। दुनिया 2 ताकतवर ग्रुप से मुनक़सिम थी, लाखों और करोड़ों लोग उसकी लपेट में थे, हर तरफ जंग का माहौल था, तोप की घनगरज, जंगी तैयारों की गड़गड़ाहट, धमाके, शोले, धुआं, सुलगते खीमे, जलते शहर, कराहती इंसानियत। नतीजे में एक कौम, मुल्क और ग्रुप की जीत और दूसरे की हार, लेकिन नुकसान तो आलमी इंसानियत ही का था। दूसरी आलमी जंग के दौरान ही अमन व अमान की क़याम और सुलह के लिए आलमी सतह पर जो कोशिशें शुरू हुई वो तहसीन आमेज़ हैं। उदवा शोरा ने भी अपनी तख्लीक़ात के ज़रिए जंग के ख़ात्मे और अमन के क़याम के लिए दफ्तर के दफ्तर तख्लीक़ किए। तरक्की पसंद अहद के तकरीबन हर बड़े शायर ने अमन व अमान के लिए नज़्म व गज़ल तहरीर की। दुनिया की बेशतर ज़बानों में ऐसी तख्लीक़ात सामने आई। जमशेदपुर के मारूफ तरक्की पसंद शायर और अफसाना निगार हरबंस सिंह दोस्त ने दुनिया की मुख्तलिफ ज़बानों में उस ताल्लुक़ से, अमन के ताल्लुक़ से तहरीर होने वाली नज़मों को मुरतब करके हम अमन चाहते हैं की शक्ल में शाये भी किया था। तरक्की पसंद शोरा में साहिल लुधियानवी की इनफरादियत यूँ भी कायम होती है कि उन्होंने जंग के ख़िलाफ़ और अमन के क़याम के लिए अपने मासरीन से कहीं ज़्यादा लिखा। परछाइयाँ जैसी मारगतुल आरा नज़्म इस सिलसिले की एक अहम कड़ी है। साहिर जंगो जदाल, कत्ल गारत गरी, जुल्म सितम से बेहद नफ़रत करते थे। एक शख्स अपनी शान और रोब जताने के लिए दूसरे का कत्ल करे, ये बात साहिर को कतई पसंद नहीं थी। वो तबान अमन पसंद थे, अमन पसंद थे। यही सबब है कि उन्होंने अमन के क़याम के लिए कलम और कदम दोनों से काम लिया। साहिर अपनी नज़्म परछाइयाँ के ताल्लुक़ से लिखते हैं, परछाइयाँ मेरी पहली तवील नज़्म है। इस वक्त सारी दुनिया में अमन और तहज़ीब के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जो तहरीक चल रही है, ये नज़्म उसका एक हिस्सा है। अनकोड मैं ये पूरा पोर्शन छोड़ रहा हूँ। आखिर मैंने ये 2 नज़में साहिर की ली हैं, एक तो ए शरीफ इंसानों और मगर जुल्म के ख़िलाफ़। इन दोनों नज़मों के ज़रिए साहिर ने जो जंगो जदल से जो तबाहियाँ हो रही थी, उन तबाहियों का जिक्र किया। ख़ासकर 1965 की जो जंग हिंदुस्तान पाकिस्तान के दरमियान हुई, उस पर साहिर ने नज़्म लिखी है शरीफ इंसानों। तो साहिर जंग की तबाहकारियों से अवाम को अमन की तरफ लाना चाहते थे। और इसके बाद जो मगर जुल्म के ख़िलाफ़ ये नज़्म भी साहिर की, ऐसा लगता है कि दोनों नज़में एक ही तसलसल में लिखी गई हैं कि दोनों में वो बातें हैं और एक नज़्म जहाँ ख़त्म हो रही है, दूसरी नज़्म वहाँ से शुरू हो रही है। मैं आखिर का हिस्सा पढ़ता हूँ। दोनों नज़में साहिर की शाहकार नज़में हैं। न सिर्फ इनके मौज़ूआत वक्त के तकाज़े के ऐन मुताबिक हैं, बल्कि एक शायर का, एक आम इंसान यानी एक शरीफ इंसान का एहतजाज भी हैं। दुनिया से जंगो जदल का ख़ात्मा और सुलह अमन के क़याम के लिए माहौल साजगार करने की तरफ एक मजबूत और मुस्तहकम इक़दाम भी हैं। दोनों नज़मों के उन्वानात
اے شریف انسانوں مگر ظلم کے خلاف کو ایک ساتھ پڑھنے سے ایک عجیب سا تاثر ابھرتا ہے کہ شاعر شریف انسانوں کو مخاطب کر کے جنگ و جدل کے نقصانات سمجھا رہا ہے، مگر یہاں بھی نہا ہے کہ ظالم کو ایک حد تک سمجھایا جائے، ضرورت پڑے تو ہمیں جنگ بھی کرنی ہے مگر ظلم کے خلاف۔ شاعر نے بزدل اور منافق لوگوں کی بھی نشاندہی کی ہے اور امن پسند لوگوں کو آواز دی ہے کہ ظلم کے خلاف پوری شد و مت سے آگے آئیں۔ ظالم کو جو نہ روکے وہ شامل ہے ظلم میں، قاتل کو جو نہ ٹوکے وہ قاتل کے ساتھ ہے۔ ہم سر بکف اٹھے ہیں کہ حق فتح یاب ہو، کہہ دو اسے جو لشکر باطل کے ساتھ ہے۔ اس ڈھنگ پر ہے زور تو یہ ڈھنگ ہی صحیح، اب آر پار کی جنگ کے لیے ہم تیار ہیں۔ ہمارا مقصد شر، فساد، خونریزی، بربریت نہیں ہے، ہم تو امن چاہتے ہیں اور امن کے قیام کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ حتیٰ کہ شاعر کہتے ہیں ہم امن چاہتے ہیں مگر ظلم کے خلاف، اگر جنگ لازمی ہے تو پھر جنگ ہی صحیح۔ جنگ کے ماحول میں شاعر کے امن و امان اور صلح و آشتی کی کاوشیں لائق تحسین ہیں۔ ویسے تو شاعر نے یہ نظمیں دنیا کے امن پسند لوگوں کو مخاطب کر کے تحریر کی ہیں، لیکن پس پردہ یہ ہم ہندوستانیوں سے بھی خطاب ہے۔ شاعر نے ان نظموں کے ذریعہ ہندوستان کے امن پسند شبیہ کو ظاہر کیا ہے کہ ہم امن پسند ہیں لیکن بزدل نہیں ہیں، ہم امن کے قیام کے لیے جنگ بھی کر سکتے ہیں اور ظالموں کو منہ توڑ جواب بھی دے سکتے ہیں۔ ان نظموں کی تخلیق کے وقت شاعر کے ذہن میں متعدد خدشات بھی تھے۔ انہیں خدشہ تھا کہ آئندہ جو جنگ ہوگی اس میں سب کچھ فنا ہو جائے گا، کچھ نہیں بچے گا۔ شاعر نے اپنے دل کے ان خدشات کا اظہار نظم پرچھائیاں کے آخر میں کیا ہے۔ میں اپنی بات انہی اشعار پہ ختم کرتا ہوں۔ کہو کہ آج بھی ہم سب اگر خاموش رہے تو اس دمکتے ہوئے خاکداں کی خیر نہیں، جنوں کی ڈھالی ہوئی ایٹمی بلاؤں سے زمیں کی خیر نہیں، آسماں کی خیر نہیں۔ گزشتہ جنگ میں گھر ہی جلے مگر اس بار عجب نہیں کہ یہ تنہائیاں بھی جل جائیں۔ گزشتہ جنگ میں پیکر جلے مگر اس بار عجب نہیں کہ پرچھائیاں بھی جل جائیں۔ اور شاعر کی یہ کوشش تھی کہ انہوں نے امن کے لیے جو کوششیں کی، مجھے لگتا ہے کہ اردو میں ایسے لوگ بہت کم ہیں، بلکہ ترقی پسند عہد نے ہی ہمیں یہ لوگ دیے ہیں، اور ترقی پسند عہد نے جو کچھ ہمیں سکھایا وہ یہی تھا کہ ہمیں نیا سوچنا ہے اور نئی نئی طرفیں ایجاد کرنی ہے۔ اسی کے نتیجے میں مجھے لگتا ہے جدیدیت سامنے آئی، اور جدیدیت نے جو راہیں کھولی اس سے مابعد جدید، اور آج ہم 21ویں صدی میں کھڑے ہیں۔ آج ہمیں رزمیہ شاعری کے نئے نئے پہلو تلاش کرنے کی ضرورت ہے اور یہ کام ضرور یہ نسل کرے گی۔ شکریہ، خدا حافظ۔ شکریہ پروفیسر اسلم جمشید پوری صاحب، بہت اچھا مقالہ پیش کر رہے تھے، لیکن وقت کی تنگ دامانی کی وجہ سے انہوں نے اپنا مقالہ پیش نہیں کیا۔ یہ آ گیا عین لڑائی میں اگر وقت نماز کا وقت بھی آ گیا ہے اور وقت طعام بھی قریب ہے۔ اسی وجہ سے یہ نشست بالکل مختصر، لیکن عام طور سے جنگی معاملات جہاں ہو وہاں کھانے پینے کا بھی انتظام نہیں ہوتا ہے۔ اس پروگرام کی یہ بھی خصوصیت ہے کہ اس نشست کے بعد ہم کھانے پینے بھی چلیں گے، اگرچہ ہم جنگی معاملات کے تناظر میں گفتگو کر رہے تھے۔ جی، میں منٹو کے لیے اس پروگرام کے صدر استاد محترم پروفیسر انور پاشا سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ پروفیسر اسلم جمشید پوری صاحب کی خدمت میں منٹو پیش کریں۔ پروفیسر کوثر مظہری صاحب سے درخواست ہے کہ وہ ڈاکٹر نوشاد عالم صاحب کی خدمت میں میمنٹو پیش کریں۔ اور اب پروفیسر انور پاشا اور پروفیسر کوثر مظہری صاحب سے مشترکہ درخواست ہے کہ محترمہ فوزیہ رواب صاحب کی خدمت میں میمنٹو پیش کریں۔ ہاتھ لگا دیجیے، ہاتھ لگا دیجیے تاکہ سر
اب صدر صاحب سے درخواست ہے وہ کھانے کا اعلان کریں یا نماز کا اعلان کریں. مصرع ثانی آپ کو لگانا ہے کہ آ گیا این لڑائی میں جو وقت تعام کیا کرتا ہے. اصل دشواری یہ ہے کہ ہمیں کھانے کے لیے جانا ہے کیفیٹیریا میں 3 بجے سے کسی اور کی بکنگ ہے وہاں, اس لیے اسے بہرحال 2:30 بجے تک خالی کرنا ہے. اس لیے یہ بریک ہے, یہ خاتمہ نہیں ہے اس سیشن کا, بریک ہے. اپنی اپنی نشستوں کو پہچان لیجئے, آپ سب کو یہی پہ آنا ہے اور آپ دیکھیے آپ کی صدارتی کرسی سب کی ہیڈ کاؤنٹنگ ہوگی اور اس پر منحصر کرے گا کہ رات کا ڈنر کتنے لوگوں کے لیے تیار کرایا جائے. شکریہ. ہم ابھی بریک کریں گے آدھے گھنٹے کے